پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے ہو گئے تھے، کیا مانا؟ یسارعون فی الخیرات، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کی مخلوقات بھی ان کے آگے تابع ہو گئیں۔ لشکر جا رہا ہے صحابہ کرام کا، اور عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں افریقہ کے جنگلات میں، گھنے جنگلات میں رات کو قیام کرنے کی ضرورت پیش آئی جنگل کے اندر، تو خطرہ ہوا کہ یہاں تو درندے بہت رہتے ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، رات کو ہم یہاں پر سوئیں گے تو کوئی درندہ حملہ نہ کر دے، کوئی سانپ بچھو نہ کاٹ لے۔ تو عقبہ بن نافع نے اعلان کیا کہ اے اس جنگل کے درندوں اور کیڑے مکوڑوں، ہم رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر اس جگہ پر آئے ہیں۔ آج اس لشکر اسلام کو یہاں جنگل میں رات گزارنی ہے تو تم ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ جانوروں سے خطاب کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ دیکھا تو شیر جا رہا ہے، ہاتھی جا رہا ہے، بھیڑیا جا رہا ہے، سب جنگل کو خالی کر کے چلے گئے، اور صحابہ کرام کے لیے۔ تو جب من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ سبق اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے اپنے فضل و کرم سے، ہمیں اپنا بنا لے۔ یہ خوب دعا مانگا کرو، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کائنات کو مسخر فرما دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم تیرے ہونے کیا مانا؟ کہ ہم تقدیر تمہاری بہتری کے لیے ہم اپنی تقدیر کو مقرر کر دیں گے، بس یہ کہ محمد سے وفا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد سے وفا کرنے کا کیا مانا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنا لو۔ جتنا سیرت اور سنت کو اپناؤ گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپناؤ گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور جتنا قرب حاصل ہوگا تو یہ کائنات تمہارے آگے مسخر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔